وہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں یہ، آخر ایجنڈا کیا تھا؟ اس خط کا متن تو سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، سب نے پڑھ بھی لیا ہے، سب کو پتہ بھی ہے، آخر اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ ایک اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں آرچری آف کوسچنز۔ ہاں جی، آپ نے اتنی تیر اندازی کی ہے اس سوالوں کی، میں کوشش کرتا ہوں ایک ایک کر کے اس کا جواب دینے کی۔ دیکھیے 2-3 باتیں ہم پہلے آغاز میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اداروں کی بے توقیری کا عمل جو ہے 2014 میں شروع ہوا تھا، جب دھرنا دیا گیا اور پارلیمنٹ کی وہ تضحیق کی گئی، ٹرکوں کو اس کے جنگلوں سے ٹکرایا گیا، سپریم کورٹ کے اوپر گیلی شلواریں لٹکائی گئی، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا گیا۔ تو یہ اداروں کے اوپر حملہ کرنے کی پی ٹی آئی کی روایت نہیں ہے، ایک بات۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہمیں لے کے آئے تھے، جس کو ہم اپنے یعنی مسلح افواج کہتے ہیں، جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، پھر انہوں نے ان کی بے توقیری کی۔ پہلے ہمیں بتایا کہ اس سے بڑا کوئی ڈیموکریٹ جرنیل نہیں ہے، اور پھر ہمیں کہا کہ نہیں یار یہ تو غلطی ہوگی مجھ سے، یہ تو میر جعفر اور میر صادق تھا۔ اس کے بعد جناب انہوں نے بیوروکریسی کی ایسی کی تیسی کی، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے بیوروکریٹس کو امپورٹنٹ پوزیشنز دینے کے لیے انہوں نے بہت سے لوگوں کا حق مارا۔ پھر اس کے بعد انہوں کے ہتھے چڑھ گئی پولیس، پٹرول بم مار مار کے انہوں نے زمان پارک ہو یا کہیں بھی ہو ان کی ایسی تیسی کر دی۔ پھر ان کے ہاں چڑھ گئی عدالتیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جوڈیشل کمپلیکس میں کیا ہوا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا تھا، اینڈ وائس ورسا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جناب رینجرز، ان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف آئیں گے تو ہم آپ کے اوپر پٹرول کی بوتلیں پھینکیں گے بم بنا کے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب رہ گئے تھے سیکورٹی ادارے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا جائے۔ لیکن 6 کے 6 ججز یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا تاکہ ہمارے ناظرین یہ سمجھ لیں کہ یہ آئسولیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے، اچھا، اٹس کنسسٹنٹ۔ اوکے، کیسے؟ دیکھیے پہلی بات تو ہم ایٹ دا آؤٹ سیٹ یہ کہہ دیں کہ میں اور آپ یا کوئی بھی ذی شعور پاکستانی اور جرنلسٹ عدلیہ میں اداروں کی مداخلت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، انڈورس کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عدلیہ کے معاملہ جات میں ٹانگ اڑائی گئی ہے یا کسی نے جو یہ کہہ رہے ہیں ایسا کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ تو پہلے ہمارا موقف کلیئر ہو جائے، جی ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی، اشتر اوصاف صاحب نے آج ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا جی، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ججوں کو یہ علم بھی نہیں ہے، یعنی ان کی آپ عظمتوں کی داد دیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل از ناٹ اے فورم فار ججز کمپلینٹ سننے کے لیے، اٹس اے فورم ویئر اے ججز کنڈکٹ کین بی ریویوڈ۔ اوکے، You see? And شوکت صدیقی کا example is in front of us. یس، اس نے ایک جج پر اسپیسیفک الزام نہیں لگایا، سوری جج پر نہیں، ادارے پر الزام لگایا اور نام لیے کہ فلاں فلاں تھا، مجھے یہ کہا گیا تھا، تصدیق کر لیں۔ ہاں جی بالکل، انہوں نے یہ کہا تھا۔ لیکن اس خط کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے۔ رائٹ، اس میں صرف انہوں نے 2 چیزیں ثابت کی، ایک تو یہ کہ ہم عمراندار ججز ہیں، ہم عمراندار ججز عمراندار کی حکومت کے دور ہی مقرر ہوئے تھے۔ ایک فیصلے میں عمران خان صاحب کے خلاف مداخلت ہوئی ہے، نہ نام ہے کسی کا، نہ کوئی اسپیسیفک، یہ خط کہہ رہا ہے نا، ہاں جی، خط میں انہوں نے یہ کہا جی کہ جناب وہ ایک کیس ہے جس میں کسی نے ہم پر پریشر ڈالا ہے۔ ہاں جی، دوسری جو ان کی شکایات ہیں کہ جی میں شفٹ ہو رہا تھا تو وہاں پر مینٹیننس کے دوران ایک کیمرہ اور ایک یو ایس بی مل گئی۔ بھائی صاحب آپ ابھی شفٹ تو نہیں ہوئے تھے نا، اب وہ پتہ نہیں پیچھے جو اس سے پہلے رہتا تھا اس نے خود لگوائی ہوئی تھی یا کس مقصد کے لیے لگائی گئی تھی، آپ کو یہ کچھ نہیں پتا، آپ نے ٹھوک دی ہے اس وقت۔ سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے کوئی کسی نے پہلے لگائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ بھی ہو گیا جناب۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا داماد جو ہے اس کو کہ میرے بہنوئی کو یا میرے فلاں کو اغوا کر لیا تھا جی انہوں نے۔ ایک نے کہا جی میرے بیٹے کا ولیمہ جو ہے، وہ بھائی صاحب آپ اس وقت چپ کیوں رہے؟ یہ کس مصلحت کے تحت آپ چپ رہے اس وقت؟ بولتے ہیں نا اس وقت، یہ جو آج غیرت اور ملی غیرت جاگ گئی ہے، اس وقت جاگنی چاہیے تھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس وقت آپ نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ چلیے جی، یہ تو ہو گیا۔ دوسری طرف جناب ویسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ پوائنٹ آف ویو ہو کہ تب اکیلے علیحدہ علیحدہ تھے، ڈر گئے، اب سب نے اکٹھے ہو کر 6 کے 6 نے اب نے کہا اکٹھے طور پر اب کچھ نہ کچھ ایفرٹ ڈالتے ہیں۔ دیکھیے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مفروروں کا نام لینے پر پابندی تھی کہ جب تک وہ عدالت کو سرنڈر نہ کریں ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، یاد ہے آپ کو؟ اور یہی عدالت اب مفروروں کو، روپوشوں کو، اشتہاریوں کو نہ صرف اجازت دے رہی ہے الیکشن لڑنے کی، ان کی دھڑا دھڑ ضمانتیں لگ رہی ہے، ایسے لگتا ہے سبزی منڈی لگی ہوئی ہے وہاں، ہاکر آواز دے رہا ہے آ جاؤ ضمانتیں چاہیے، آ جاؤ ضمانتیں چاہیے۔ پریسٹیج کو برباد تو عدلیہ کی یہ خود کر رہے ہیں، کسی کا قصور نہیں ہے اس میں۔ اب ایک وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ادھر رٹ داخل کر دیا سپریم کورٹ میں
کہ جناب ان ججز نے جو الزام لگائے ہیں اور جو انہوں نے اس کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس میں کس حد تک جعل سازی ہے اور کس حد تک یہ خط ٹھیک ہے. ہاں درخواست تو یہی کی گئی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک بااختیار کمیشن بنائیں آپ, وہ اس کی انکوائری کرے اور اس خط کے محرکات کیا ہیں اس کا پتہ لگائے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, سمجھ رہی ہیں آپ اس کو؟ یہی تو میں نے آپ سے سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ آخر اس کا کانٹیکسٹ تو سب کو پتہ ہے, وجہ کیا ہے؟ آ رہے ہیں, میں آ رہا ہوں. یہ وجہ ہمیں بتائی ہے اسی پٹیشنر نے جو سپریم کورٹ میں گیا. وہ کہتا ہے حیرت کی بات ہے ججز نے اپنے خط میں عمران صاحب کے صرف ایک مقدمے کا ذکر کیا ہے. یہ خط عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو تباہ کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے. جی, ٹھیک ہے, منصوبہ بندی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جہاں سے مہاتما خان اور ان کے ساتھیوں کو ہر طرح کا ریلیف ملا ہے. جی یہ وہی ہے نا. ابھی ان کو ملنے کے لیے بھی جب کہا جا رہا ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہ اجازت دی جائے, ملاقات کروائیں. ایک دفعہ نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جیل نہیں ہے, وہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کا میرے خیال سے شاید سینٹرل مرکزی سیکریٹریٹ ہے, وہاں آپ جائیں برات لے کے, آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, آپ اندر شہنشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں. تو یہ اتنا مذاق اور جو یعنی سسٹم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب آ جائیں آگے ذرا. میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب عدم اعتماد کے بعد وہ عدم اعتماد جو ہے وہ منظور ہو گئی تھی, تو سپریم کورٹ نے رات کو عدالت کھلوا کے پھر اس حکم کو کالعدم قرار دے دیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ پھر آپ کو ان ججز کا اشر یاد ہے کہ ان کی تصویریں کاروں پر ویگنوں پر لگا کے ملک کے اندر اور باہر اس پر جوتیاں برسائی گئی تھی. یاد ہے نا؟ ٹویٹر پہ پوری مہم چلی تھی ان کے خیال. یاد ہے؟ اچھا جی, چلیے جی. جنہوں نے رات کو 12 بجے عدالت لگا کے ریلیف دیا. جی بالکل. یہ خان صاحب اور ان کے حمایتیوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کا راستہ نہیں روکا. ان کے خلاف ان کی حکومت نے ریفرنس نہیں بھیجا تھا. اتنا غلیظ اور بے بنیاد وہ ریفرنس تھا کہ خود مہاتما خان صاحب کو ماننا پڑا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے لوگوں نے بہکا دیا تھا. یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں جی. اور وہ جو ان کے پارٹی ورکر علوی نامی شخص تھے, جانتی ہیں نا آپ ان کو؟ عارف علوی تھے, صدر پاکستان تھے. اچھا, وہ علوی جو تھا اس نے ایک سیکنڈ نہیں سوچا کہ اس ایلیگیشنز کی تھوڑی سی انکوائری کرا لوں میں. لیکن اچھی بات نہیں ہے, انہوں نے ایکسیپٹ بھی تو کر لیا, آ کے بتایا بھی کہ مجھے بہکا دیا, مجھ سے غلطی ہو گئی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو نقصان ہوا, جو قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی کے ساتھ ہوا, جو ان کی بیگم کے ساتھ ہوا, جو ان کے بچوں کے احساسے یہ سب یاد رکھنا چاہیے نا. ان کی بیگم کے ساتھ یہ غیرت ان کی اس وقت کہاں مری ہوئی تھی؟ مجھے بتائیں ذرا جلدی سے پوچھ کے ان سے. اس وقت یہ لب کشا کیوں نہیں ہوئے؟ اس وقت کیوں نہیں خط لکھا گیا؟ تو ایک تو میں نا جب مجھے کوئی چیز بہت بڑا پنگا دکھائی دیتی نا, میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں. اینی وے, ابھی یہ چیف جسٹس کے لیے بہت بڑا کوشچن مارک نہیں ہوگا؟ ہو گیا. میں تھوڑی سی تفصیل اور بیان کر دوں پھر اس کے اوپر آ جاتے ہیں. شوکت صدیقی جب اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے, جب بار بار چلا رہے تھے, وہ ان کا کیس نہیں لگ رہا تھا کئی سال تک, کوئی بولا ان ججز میں سے؟ یہ تو ان کا کنڈکٹ ہے اور یہ ان کی موریلٹی ہے. یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن جب آپ اس طرح کی حرکات کریں گے تو دوسروں کے لگام بھی کھل جاتی ہے. پھر دوسرے بھی پھر جو ان کی مرضی میں آتا ہے اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. ہیونگ سیڈ دس, سپریم کورٹ نے فوری طور پہ ایکشن لیا, بہت اچھی بات ہے. فل کورٹ کا اجلاس بلایا انہوں نے, اور ہمارے اسٹوڈیو میں آنے تک وہ اجلاس سے ابھی تک تفصیل باہر نہیں آئی ہے. انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے اس کو کہ جی انہوں نے یہ ریویو کیا, انہوں نے یہ ریویو کیا, لیکن ابھی تک اندر کیا ہوا, کوئی فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا, کیا اس کو سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا, اس پر کوئی فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام ختم کرنے سے پہلے اگر کوئی خبر آ گئی. کمال بات ہے نا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے, اور اب ان ججز کی فیملیز کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے, لیکن جس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس وقت چیف جسٹس ہے اور اسی نے فیصلہ کرنا ہے اور اسی نے ان کو ریلیف دینا ہے. یہ کہتے ہیں مکافات عمل, ایک عجیب و غریب اصطلاح ہے. مائی گاڈ, ٹھیک ہے, وہ نا اس کو تھوڑا اور آسان کر لیں. کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو اس کا امکان موجود ہے کہ آپ اس کے اندر خود گریں گے. اب وہ گرے ہوئے دیکھیں اسی شخص سے ریلیف. اچھا نہیں, وہ عام آدمی تو شاید سیدھا گرتا ہے, یہ تو منہ کے بل گرے ہیں. اور اب دیکھیں ریلیف کس سے مانگ رہے ہیں, جی, ریلیف کس سے, اور ریلیف بھی اسی سے مانگ رہے ہیں.